الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی و برتری اس پاک رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو خالق کائنات ہے و مالک ارض و سما ہے. پوری کائنات کے اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں. وہ اپنی حکمت، اپنی مشیت اور اپنی مرضی کے مطابق پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے. وہ تنے تنہا ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے. نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ ساجی ہے، نہ اس کا کوئی مشیر ہے، نہ وزیر ہے، نہ نظیر ہے. اللہ تبارک و تعالی جس طرح چاہتا ہے اور جیسے چاہتا ہے اپنی حکومت کو اور پوری کائنات کے نظام کو انجام دیتا ہے. وہ فعال لما یرید ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے. اس کو کوئی روکنے والا نہیں، ٹوکنے والا نہیں، اس کے حکم کو کوئی رد کرنے والا نہیں. وہ اپنے صفات کمال اور صفات جمال اور صفات نوال کے ساتھ ساتواں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے.
وہ علیم بذات الصدور بھی ہے، دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما یخفی الصدور وما تخفی الصدور، اور آنکھوں کی خیانت کو بھی وہ جانتا ہے، دلوں کے اندر جو چھپا ہوا ہے اس سے بھی وہ باخبر ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ذو الرحمہ بھی ہے اور ذو العقاب بھی ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، وہ زبردست ہے، غالب ہے اور انتقام بھی لینے والا ہے۔ جب اس کا انتقام آتا ہے، اس کا عذاب آتا ہے، اس کی پکڑ آتی ہے، تو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، اس کو کوئی رد کرنے والا نہیں ہوتا۔ ظالموں کو، سرکشوں کو، طاغیوں کو، باغیوں کو اللہ تبارک و تعالی ڈھیل دیتا ہے، لیکن عذاب کا کچھ نمونہ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے اندر بھیجتا ہے۔ اسی لیے عدل و انصاف کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ، انسانی ہمدردی کے ساتھ انسان کو زندگی گزارنی چاہیے۔ ظلم سے، تشدد سے، بربریت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کب پکڑ آ جائے کوئی کہہ نہیں سکتا۔ انتقام لینے والا آپ کو معلوم ہے کہ آج کی دنیا میں جو سب سے زیادہ اپنے آپ کو سپر پاور کہلانے والا، سب سے بڑی طاقتور کہلانے والا، ہر آلات، ہر ٹیکنالوجی کا ماہر، اپنے آپ کو اس دعووں کے ساتھ مختص کرنے والا، آج امریکہ اللہ کی مصیبت اور آفت اور اللہ کے عذاب کے سامنے وہ بے بس اور لاچار ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے وہ وہی جگہ ہے جہاں پر آگ لگی ہوئی ہے؟ ایک بہت بڑا پروگرام نہیں ہوا کیا اس پروگرام کے اندر یہ ووٹنگ نہیں ہوئی کہ بتاؤ اس دنیا کا، اس کائنات کا، اس نظام کا کوئی کریٹر ہے، کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، کوئی چلانے والا ہے؟ تو سبوں نے کہا ہے کہ نہیں، کوئی خالق نہیں ہے، ہم اپنی زندگی جیتے ہیں، یہیں پر مرتے ہیں، مر کر ہم ختم ہو جائیں گے، کوئی نہیں ہے، دنیا تو ایسی بن گئی ہے۔ ہم جن بلڈنگوں کو بنا رہے ہیں، جس ترقی کی دنیا میں آج ہم گھوم رہے ہیں، اس پر کسی کی پکڑ نہیں ہے، کسی کا بس نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب آفت آئی تو آج وہی لاچار اور بے بس نظر آ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوتا ہے، اس فیصلے کو کوئی ٹالنے والا نہیں، اس فیصلے کو کوئی رد کرنے والا نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر کے پیدا فرمایا، ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور ہمارے لیے سعادت بندی ہے، ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے وقتاً فوقتاً نبیوں کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، اسلام سکھانے کے لیے، حقیقی معبود کو بتانے کے لیے۔ ہزارہ ہزار درود و سلام نازل ہو ہستی اقدس مقدس مطہرہ مبارکہ پر، جن کا نام نام گرامی احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے ساتھیوں، باتیں کرنی ہیں ایمان کے تعلق سے۔ جب انسان کے دل کے اندر ایمانی قوت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس کا اثر انسانی زندگی پر پڑتا ہے۔
انسانی زندگی پر اس طرح پڑتا ہے کہ پوری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، پوری زندگی میں انقلاب آتا ہے. انسان کا ایمان اگر کمزور ہوگا اور بے بس ہوگا، اس میں کمی کوتاہی ہوگی، تو وہ انسان پھر مخلوق کے سامنے ڈرے گا. اس انسان سے نافرمانیاں ہوں گی، اس انسان سے برائیاں ہوں گی، وہ ثابت قدم نہیں رہ سکتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کام نہیں کر سکتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، ایمان والے ہم بھی ہیں، ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل ایمان ہیں، ہم مومنین ہیں. ہم نے اللہ کو مانا، رسولوں کو مانا، کتابوں کو مانا، فرشتوں کو مانا، آخرت کو ہم نے تسلیم کیا، تقدیر پر ہم ایمان رکھتے ہیں. ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، ظاہری طور پر نماز بھی ہے، روزے بھی ہیں، ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں. تو کیا ہمارے اندر ثابت قدمی ہے؟ کیا ہمارا ایمان اس کیٹیگری کا ہے، اس درجے کا ہے کہ ہماری زندگی میں وہ ایمان انقلاب برپا کر دے؟ نہیں ہے. دیکھیے، فرعون کو آپ جانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا سمجھانے کے لیے، اور ہر نبی کو ایک معجزہ دیا جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ کیا دیا گیا؟ لاٹھی، عصا اور ید بیضا. وہ لاٹھی سانپ بن جاتی تھی، جب اپنے ہاتھ کو بغل میں داخل کرتے تھے تو ہاتھ روشن ہو جاتا تھا. لہذا فرعون کو جب سمجھایا گیا، اللہ کی دعوت دی، تو اس نے نہیں مانا. جب معجزہ دکھایا گیا تو کہنے لگا یہ جادوگر ہے. لہذا فرعون نے کہا جادو کی کاٹ ہم جادو سے کریں گے اور بے بس کریں گے، اس کو ہم ہرائیں گے. لہذا فرعون نے اعلان کروایا پورے شہر کے اندر کہ جتنے جادوگر ہیں سارے کے سارے جمع ہو جائیں. تفسیر ابن کثیر کے مطابق 80,000 جادوگر آئے ایک میدان میں. 80,000 بڑے ماہر، سحار علیم، بڑے ماہر جادوگر. کس سے مقابلہ کرنے کے لیے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے. جادوگر آ کر کے کیا کہنے لگے؟ فرعون سے کہنے لگے کہ ہم اگر غالب آ جائیں تو ہمارا صلہ کیا ہوگا، ہمارا بدلہ کیا ہوگا؟ فرعون نے کہا کہ ہم اپنا بنا لیں گے، وزیروں میں نذیروں میں ہم شمار کر لیں گے، ہم تم کو مملکت دے دیں گے، انعامات سے نوازیں گے. ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بلایا گیا، اور بہت ہی بڑا مجمع تھا، بہت ہی بڑا میدان تھا. یوم الزینہ بھی کہا گیا ہے، یوم الحشرہ بھی کہا گیا ہے. اس کی تیاری زبردست طریقے سے کی گئی تھی. حق اور باطل کا فیصلہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے. جادوگروں نے کہا کہ ہم پہلے جادو دکھائیں گے یا تم دکھاؤ گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم پہلے دکھاؤ. فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ. جادوگروں نے قسمیں کھائی. کس کی؟ فرعون کی عزت کی قسم، فرعون کی جلال کی قسم، عزت کی قسم، ہم ہی غالب ہوں گے. انہوں نے اپنی رسیاں ڈالی، اپنی لاٹھیاں ڈالی، زبردست طریقے سے جادو دکھایا. سارے کے سارے لوگ مبہوت ہو گئے، سارے کے سارے لوگ ڈر گئے، دلوں کے اندر روب طاری ہو گیا، تھر تھرا گئے. زبردست جادو، زبردست کرتب دکھایا، بڑے ماہر. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، دل کے اندر خوف طاری ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ.
یہ موسیٰ تم کیا دیکھ رہے ہو؟ تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو ڈال دو، یہ سارے کے سارے ناکام ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی، وہ لاٹھی سانپ بنی اور ساری چیزوں کو جن چیزوں کو جادوگروں نے پیدا کیا تھا ان تمام چیزوں کو وہ نگل گیا، ختم کر دیا، ایک ایک کر کے سب کو بھسم کر دیا۔ جادوگروں نے دیکھا اگر یہ جادو ہوتا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس اگر جادو ہوتا، جادو کے ذریعے سے یہ کام کرتا تو جادو کی کاٹ ہم جادو سے کرتے۔ یہ جادو نہیں ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ معجزہ ہے، یہ اللہ کے نبی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب حق اور باطل کا فیصلہ ہو گیا، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جتنے بھی جادوگر تھے سارے کے سارے وہ زمین پر گر پڑے، سجدے میں گر پڑے، سجدہ ریز ہو گئے۔ اور کیا کہا؟ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم اس پاک رب العزت پر ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ کا بھی رب ہے اور ہارون کا بھی رب ہے۔ ہم مومن بن جاتے ہیں، ہم ایمان والے بن جاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جادوگروں نے ایمان قبول کر لیا، سارے کے سارے مومن ہو گئے۔ فرعون نے دیکھا کہ یہ مومن ہو چکے ہیں، کہا فرعون آمنت به قبل ان آذن لكم ان هذا لمکر مکرتموہ، اس سے پہلے تم ایمان لا چکے ہو جبکہ میں نے تم کو اجازت ہی نہیں دی، ایمان لانے سے پہلے اجازت کیوں نہیں لی؟ فرعون ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے، سب سے پہلے میرے سے تو اجازت لیتے، کیسے ایمان لے کے آ گئے؟ فرعون نے کہا یہ تمہاری مکاری ہے، جو شہر کے اندر تم نے سازشیں کی ہے، یہ موسیٰ تمہارا استاد ہے، اسی استاد نے تم کو جادو سکھایا۔ نہیں نہیں، ہم نہیں مانیں گے، یہ جادوگروں ایمان کو چھوڑ دو، نبی کی بات کو چھوڑ دو، اللہ کو چھوڑ دو، ورنہ اس کا خطرناک اور بھیانک انجام ہوگا۔ کیا انجام ہوگا؟ بتا دیا، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ اگر تم اپنے مذہب پر نہیں پھرو گے، اسلام کو نہیں چھوڑو گے تو ہم تمہارے ہاتھ کاٹ دیں گے، تمہارے پیر کاٹ دیں گے، تمہاری آنکھیں نکال دیں گے، تم کو مسلح کریں گے اور پھر سولی پر چڑھا دیں گے، بہتر یہ ہے کہ تم واپس آ جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، ہم نے اللہ پر ایمان لایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلی غلطیوں کو معاف فرمائے گا، تم کو جو کچھ کرنا ہو کر لو، لیکن ہم ایمان سے پھر نہیں سکتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ابھی ایمان لائے ہوئے چند لمحے نہیں ہوئے، ابھی ایمان لائے ہوئے 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا، 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا، ایک دن بھی نہیں ہوا، 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا، چند لمحے ہوئے، چند منٹ ہے، ابھی ایمان لائے ہی تھے، اور اس ایمان کی قوت دیکھو، اس ایمان کا اثر دیکھو کہ انہوں نے اپنی جان دینا گوارا کر لیا، سولی پر لٹکنے پر رضامند ہو گئے، لیکن انہوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا۔ فرعون نے کیا کرا؟ ان کے ہاتھ کٹوا دیے، پیر کٹوا دیے، اور سارے کے سارے 80,000 جو جادوگر تھے ان سارے جادوگروں کو سولی پر لٹکا دیا، سولی پر لٹکا دیا، سارے کے سارے شہید ہو گئے۔ یہ چند لمحوں کا ایمان تھا میرے پیارے ساتھیوں، چند لمحوں کا ایمان۔ آج ہمارے پاس ایمان کب سے ہے؟ کسی کا ایمان 1 سال کا، کسی کا 10 سال کا، کسی کا 20 سال کا، کسی کا 40 50 60 سال کا ایمان ہے۔ کیا اس ایمان میں اتنی طاقت قوت ہے کہ وہ اثر دکھائے؟ نہیں، اسی ایمان کے ساتھ ہم جی رہے ہیں، ہم برائی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ایمانی غیرت پیدا نہیں ہوتی ہے، ایمانی غیرت پیدا نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کی حدود کو، اللہ کی شریعت کو اگر توڑا جائے تو ہم آگے نہیں آ سکتے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف نہیں کر سکتے۔ لوگوں نے پوری مسجد کو گھیر رکھا ہے، مسجد کے گیٹ کے سامنے ڈانس ہو رہا ہے، آتش بازیاں ہو رہی ہے، پٹاخے چھوڑے جا رہے ہیں، بینڈ بج رہا ہے، سنگیت
بج رہی ہے, لوگ ناچ رہے ہیں, بے پردگی اور بے حیائی کا مظاہرہ ہو رہا ہے. مسجد کے گیٹ کے سامنے مسجد کو گھیر رکھا ہے ایک شادی میں, لیکن اپنے آپ کو اہل حدیث کہلانے والے ایک بھی انسان ایسا نہیں, ایک بھی آدمی ایسا نہیں کہ اس کے دل کے اندر ایمانی غیرت جاگے اور آ کر کے اس کے مرحوم کو منع کرے اور کہے کہ مسجد کے سامنے جو تم ننگا ناچ کر رہے ہو جائز نہیں ہے, روک دو. کسی نے روکا؟ ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے. شادی کس کی؟ مسلمان کی. شادی کس کی؟ مسلمان کی شادی. مسجد کے سامنے وہ ناچ رہے ہیں, بینڈ بجا رہے ہیں پورے ایک گھنٹے, آدھا گھنٹے تک. میرے پیارے ساتھی, یہ ایمان نہیں ہے دل کے اندر, یہ باپ داداؤں کی وراثت ہے. یہ باپ داداؤں کی وراثت ہم لے پھر رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, دیکھو ان جادوگروں کو چند لمحے کا ایمان تھا, ہاتھ پیر کٹوا دیے, سولی پر چڑھ گئے, لیکن دین اسلام سے منحرف نہیں ہوئے. اللہ تبارک و تعالی ایمان کی جانچ کرتا ہے, ایمان کو پہلے پرکھتا ہے کہ اس ایمان کے ساتھ نفاق تو نہیں ہے, اس ایمان کے ساتھ کفر تو نہیں ہے, اس ایمان کے ساتھ کوئی اور چیز تو ملی ہوئی نہیں ہے. وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. پہلے ایمان کی جانچ پرکھ ہوتی ہے میرے پیارے ساتھیوں, اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کی طرف جاتا ہے کہ تم کس طرح عمل کرتے ہو. پہلے ایمان کی جانچ ہوتی ہے, اور جب ایمان کی جانچ ہو جائے تو پھر اسی ایمان کی برکت سے, اسی ایمان کی وجہ سے, اسی ایمان کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر داخل کر دیتا ہے. آپ کو معلوم ہے مسند احمد کی صحیح روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب لوگ مجھ سے آتے تھے حدیث سننے کے لیے, اور مجھ سے وہ حدیث سنتے تھے, میں حدیث بیان کرتا تھا, تو سب سے پہلے میں لوگوں سے یہ پوچھتا تھا کہ اس آدمی کا نام بتاؤ, اس آدمی کا نام بتاؤ کہ جس نے پوری زندگی میں ایک نماز بھی نہیں پڑھی, پوری زندگی میں ایک روزہ بھی نہیں رکھا, پوری زندگی میں ایک نیک عمل نہیں کیا, پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا, جنت کے اندر داخل کر دیا. کون ہے وہ صحابی رسول, کون ہے وہ آدمی؟ لوگ بتا نہیں پاتے تھے. حضرت ابو ہریرہ خود قصہ بیان کرتے تھے. کیا قصہ ہے, کیا واقعہ ہے؟ آپ کو معلوم ہوگا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت تبلیغ شروع کی, اور مدینے کے اندر قبیلہ اشہال ہے, قبیلہ اشہال کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے, ایمان لے آئے سارے کے سارے لوگ. اس قبیلے میں صرف ایک آدمی رہ گیا تھا, اس نے انکار کر دیا, جس کا نام تھا اسیرم. اصل نام ہے عمرو بن ثابت, لقب ہے اسیرم. وہ آدمی مسلمان نہیں ہوا, انکار کرتا رہا, دل میں بغض ہے, حسد ہے, دشمنی ہے, میں ایمان نہیں لاتا. پورا کا پورا قبیلہ مسلمان ہو چکا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, مسلمانوں کی لڑائی ہوتی ہے, مسلمانوں کی جنگ ہوتی ہے کافروں کے ساتھ. جنگ احد کا موقع ہے, دونوں آپس میں ٹکرا گئے, جنگ شروع ہو گئی. حضرت اسیرم کو پتا چلا گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے, مسلمان جنگ لڑ رہے ہیں. دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا پیدا فرما دیا, ایمانی غیرت جاگ گئی, ایمان کی محبت پیدا ہو گئی. ارے ایک طرف کافر ہے, ایک طرف مسلمان ہے, دونوں آپس میں ٹکرا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اسیرم کو, اندر ہی اندر مسلمان ہونے کا, ایمان لانے کا اعلان کر دیا. اپنے دل کے اندر سوچ گیا کہ میں تو مسلمان ہو جاؤں گا. تلوار اٹھاتا ہے, تلوار اٹھانے کے بعد جنگ احد کے اندر داخل ہوتا ہے. بھیڑوں کو چیرتا ہوا کافروں تک پہنچتا ہے, بڑی شجاعت اور بہادری کے ساتھ وہ مقابلہ کرتا ہے.
जिहाद करता है, कई काफिरों को जहन्नम हासिल करता है, कई काफिरों को वो मारता है। इसी तरीके पर जंग खत्म होने के बाद मुसलमानों के 70 लोग शहीद हो जाते हैं। जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये मेरे साथियों, अपने अपने लोगों को तलाश कर लो, अपने अपने लोगों की लाशों को उठा करके लाओ। कबीला शहर के लोग भी मौजूद हैं, वो भी लड़ने के लिए गए हुए हैं। वो अपने लोगों को तलाश कर रहे हैं, कोई अपने भाई को तलाश कर रहा है, कोई अपने बाप को तलाश कर रहा है, कोई अपने चचेदार भाई को तलाश कर रहा है। अपने अपने लोगों की तलाश में सारे के सारे लग गए। आगे जब बढ़ते हैं कबीला शहर के लोग, देखा कि वही उसैरिम जो जख्मी हालत में पड़े हुए हैं। लोगों ने कहा, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम तो काफिर हो, तुम तो मुसलमान नहीं हो। ये बताओ, अपने कबीले की हिमायत में आए थे या काफिरों की तरफ से लड़ने के लिए आए थे? ये मुसलमानों की तरफ से लड़ रहे थे, अपने कबीले की हिमायत कर रहे थे। क्यों आए थे यहाँ पर? जख्मी हालत में है। कहने लगा, नहीं, जब मैंने देखा मुसलमानों के साथ काफिरों की जंग हो रही है, मैं घर से आया, अपनी तलवार उठाई और तलवार उठाने के साथ साथ मैं इस मैदान में आया ताकि मैं मुसलमानों की हिमायत करूं, मुसलमानों का साथ दूं। मैं तो मुसलमानों की तरफ से लड़ रहा था, मैं तो मुसलमान हो गया, मैं तो ईमान लाया, अपने दिल के अंदर मैं मोमिन हो चुका हूं, मुसलमान हो चुका हूं। अच्छा, अब क्या है? मैं तो मर रहा हूं, जातनी का आलम है, पैर कटे हुए हैं, हाथ कटे हुए हैं। कहने लगे, मेरा ये आखिरी वक्त है, आखिरी तमन्ना है, मुझे उठा करके जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुंचा दो। जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उनको पहुंचाया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने माजरत पेश की, इससे पहले मैं ईमान नहीं लाया था, लेकिन मैं अचानक ईमान लाया, जंग में शरीक हुआ और मैं मर रहा हूँ। ये अल्लाह के नबी मेरी गवाही दे देना, मेरी शहादत दे देना। जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो पढ़ता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा शहादत पढ़ने के बाद फौरन उसका इंतकाल हो जाता है, रूह कब्ज़े उनसुरी से परवास कर जाती है। जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरे सहाबा सुनो, इसने पूरी जिंदगी में कभी नमाज नहीं पढ़ी, कोई नेक अमल नहीं किया, ये शिरक करता रहा, कुफ्र करता रहा, कोई नेक अमल नहीं किया, लेकिन इसने जो कलमा पढ़ लिया, कलमा पढ़ने के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी रूह को जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया है, बराह रास्ते जन्नत में पहुंच चुका है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, यही वो उसैरिम सहाबी है जिसने पूरी जिंदगी में कोई नेकी नहीं की, लेकिन ईमान की ताकत की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला ने इसको जन्नत के अंदर पहुंचा दिया। ईमान की ताकत और कुव्वत है मेरे प्यारे साथियों। चलिए और एक सुनाते हैं, एक मिसाल। आपने हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम सुना है। ये रिवायत बैहकी, तबरानी और अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी ने रिवायत किया है अपने सहीह के अंदर। वो लाते हैं और कहा कि रिवायत बिल्कुल सही है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सफर में जा रहे हैं, साथ में उनके गुलाम नाफे भी हैं और 2-4 लोग हैं। एक सेहरा से गुजर रहे हैं। कहां से गुजर रहे हैं? एक सेहरा से गुजर रहे हैं मेरे प्यारे साथी। अब वहां पर उनको भूख लगी, अपने साथियों से कहा कि चलो यहाँ बैठ जाते हैं, दस्तरखान बिछाओ, कुछ खा लेते हैं, पी लेते हैं, जो हम साथ में लाए हैं, चलो खाना खा लेते हैं। खाने के लिए वहां बैठे सेहरा में, देखा कि एक चरवा है, एक चरवा बकरी चरा रहा है। अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा, इस चरवा को तो बुला लो, ये भी हमारे साथ खाना खा लेंगे। आवाज दी, उस चरवाहे को बुलाया, बकरियां चरा रहा है, बकरियों का पूरा रेवड़ है। बैठ गए, चरवाहे से कहा कि हमारे साथ खाना खा लो। उस चरवाहे ने कहा कि मैं रोजे से हूं, गर्मी की शिद्दत है, चिलबिलाती हुई धूप है,
आदमी को प्यास लग रही है और पानी के साथ भी, खाना खाने के साथ भी आदमी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इतनी धूप और इतनी गर्मी के बावजूद चरवाहा कह रहा है कि मैं रोजे से हूं। वो फर्ज रोजा नहीं है बल्कि नफली रोजा है, नफली रोजा रखा हुआ है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु सुनकर के हैरान रह गए। ये अपने मालिक का काम भी कर रहा है और रोजा भी रख रहा है, वो भी गर्मी के मौसम में, क्या इसका ईमान होगा? लेकिन यहाँ नुक्ते की बात देखो, रोजे की वजह से हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने उसके ईमान की गवाही नहीं दी। अब्दुल्ला बिन उमर ने क्या कहा? मैं इसके ईमान को जांचूंगा, इसके ईमान को परखूंगा, जांचूंगा कि किस दर्जे का ईमान है। पता ही चला रोजे, नमाज, हज, ज़कात ये ईमान की अलामत नहीं है, ईमान की कसौटी नहीं है, ये ईमान का मयार नहीं है मेरे प्यारे साथियों। ईमान का मयार, ईमान की कसौटी, ईमान की जांच तब होती है जब मामलात में इंसान को जांचा जाता है। ये तो जाहिरी उमूर और दुनियावी फैसले की वजह से नमाज रोजा को रखा गया है ताकि लोग गवाही दे कि हाँ ये मोमिन बंदा है, ये जाहिरी अमल है। लेकिन असल ईमान की जो जांच होती, ईमान का जो इम्तिहान होता है, वो मामलात में होता है कि तुम मामलात किस तरीके से करते हो। मामलात में जांचा जाता है इंसान को, ईमान को परखा जाता है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ईमान की जांच मैं करूंगा, इम्तिहान लूंगा इसका। इधर आओ। कहने लगे ये तुम्हारी बकरियां हैं, उन बकरियों में से एक बकरी तुम बेच दो। कहने लगा ये बकरियां तो मेरी है ही नहीं, तो मालिक की बकरियां हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा उनमें से एक आध दे दो। अगर एक आध बकरियां गायब हो जाती हैं तो कोई बात नहीं, उसको तो पता भी नहीं चलेगी, इतनी हजारों बकरियां हैं, पता थोड़ा चलेगा। बता देना भेड़िया खा गया, गायब हो गई, क्या होगा? तुम बेच दो। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि एक बकरी दे दो, हम इसको ज़बह करेंगे यहीं पर और इसका गोश्त खाएंगे और तुमको भी खिलाएंगे, तुमको पैसे भी मिलेंगे, तुम दे दो, तुम्हारे मालिक को पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारा तो बहुत ही बड़ा फायदा हो जाएगा। वो चरवाहा बकरी का वहां से उठता है, मुंह फेरता है और अपनी शहादत उंगली आसमान की तरफ करता है और कहता है कि ऐन अल्लाह, ऐन अल्लाह। तो फिर अल्लाह कहाँ है? फिर अल्लाह कहाँ चला गया? अपने मालिक को मैं झूठ बोल दूंगा, अपने मालिक की नजरों से मैं बच जाऊंगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की नजरों से मैं कैसे बच पाऊंगा? वो तो देख रहा है, उससे कैसे छुपाऊं? वो ऐन अल्लाह कहते हुए वहां से रुखसत हो गया। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने देखा कि जबरदस्त इसका ईमान है, वो हैरान रह गए, शद्दर रह गए। वही चरवाहा का जो जुमला था ऐन अल्लाह, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर भी वही जुमला दोहराने लगे, ऐन अल्लाह कहा है। अब सफर नहीं किया, सीधे उल्टे मदीने की तरफ हजरत अब्दुल्ला बिन उमर पहुंचे और वहां जाकर के तलाश किया, ये लोगों वो चरवाहा किसका है, मुझे उसका पता बताओ। लोगों ने पता बताया, मालिक के पास गया और जाकर के कहने लगा वो फला चरवाहा ये तुम्हारा गुलाम है? हाँ मेरा गुलाम है, उस गुलाम को तुम मेरे पास बेच दो, जितनी कीमत तुम लेना चाहते हो ले लो, मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन उस गुलाम को तुम मेरे पास बेच दो। क्या वजह है? सारा वाकिया बताया। मैंने तो उसके अंदर ईमान देखा है, मैंने तो उसके अंदर अल्लाह का डर व खौफ देखा है, मैंने तो उसके अंदर ईमानी ताकत देखी है, मैंने तो उसके अंदर ईमानदारी और परहेजगारी देखी है। तुम बेच दो, मुंह मांगा इनाम दे करके और कीमत दे करके अब्दुल्ला बिन उमर ने उस गुलाम को खरीद लिया और कहा कि जो तुम्हारा रिवड़ है बकरियों का उसे भी बेचो, तुम्हारी जितनी बकरियां हैं उन तमाम बकरियों को मैं लेने के लिए तैयार हूं। ठीक है ले लो। उसकी भी कीमत अदा कर दी गई और अब्दुल्ला बिन उमर ने सारी बकरियों को
کو لے لیا اور لے کر کے اس غلام کے پاس عبداللہ بن عمر جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ غلام آج سے تم آزاد ہو، میں نے تم کو خرید لیا ہے، لیکن میرے اندر میں بھی تم نہیں رہو گے، میں تو تم کو آزاد کرتا ہوں۔ اور تم جو بکریوں کو دیکھ رہے ہو، بکریوں کا پورا ریوڑ ہے، یہ پورا کا پورا ریوڑ تمہارے لیے ہے، تم جاؤ کاروبار کرو، اپنی زندگی گزارو۔ واجہ پوچھی گئی، کہنے لگے کہ تمہارے اندر جو میں نے ایمان دیکھا، تقوی اور پرہیزگاری دیکھی، اب تم غلام نہیں رہ سکتے ہو، کسی کی تم غلامی نہیں کر سکتے، کسی کی تم ملازمت نہیں کر سکتے، تم تو آزاد ہو۔ جس پرہیزگار کا اکرام اور جس پرہیزگار کا وقار اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو میں اس کا اکرام کیوں نہ کروں، اس کی عزت کیوں نہ کروں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے بکریاں بھی دے دی اور اس غلام کو آزاد کر دیا کہ جاؤ، اب تم غلام نہیں رہ سکتے بلکہ تم تو آزاد ہو، کیونکہ تمہارے اندر اعلیٰ قسم کا ایمان ہے۔ ایمانداروں کی عزت ہوا کرتی تھی، پرہیزگاروں کی عزت ہوا کرتی تھی، یہ ایمان کی برکت تھی میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ کو حاضر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تصور کر کے، اللہ کے ڈر و خوف کی وجہ سے اس نے اس سودا کو چھوڑ دیا، وہ سودا نہیں کیا، اس کا بدلہ یہ ملا۔ اور صحابہ کرام کے درمیان یہ خوبی ہوا کرتی تھی، وہ جو تقوی والا ہے، ایمان والا ہے، پرہیزگار ہے، اس کی عزت کی جائے، اس کو اعلیٰ منصب پر بٹھایا جائے۔ اور آج جو جتنا بڑا مکار ہے، آج جو جتنا بڑا دھوکے باز ہے، آج جو جتنا بڑا فراڈ ہے، اتنا ہی بڑا اس کو آج عہدہ دیا جاتا ہے، منصب دیا جاتا ہے۔ آج عزت، آج تقوی شعاروں کا کوئی ویلو نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ آج ایمان والوں کی کوئی وقات نہیں ہے، وہ تو بیچارے غریب ہیں، محتاج ہیں، وہ تو سر اٹھا کے بات بھی نہیں کر سکتے ہیں، اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے رکھتے ہیں۔ لیکن پیسے ہیں، منصب ہے، عہدہ ہے، طاقت ملی ہوئی ہے، اپنی طاقت کے بلبوتے پر جو چاہو کروا لو، جو چاہے منوا لو۔ آج دنیا کا دستور یہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک، اللہ کی نظر میں جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے، اللہ کے یہاں وہی سب سے بڑا عزت دار ہے۔ تو عزت داروں کی عزت ہوتی تھی میرے پیارے ساتھیوں۔ تو ایمان کی طاقت، ایمان کی قوت اور اس کا اثر جب انسانی زندگی پر پڑتا ہے تو انسان کی زندگی میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے، انسان کی زندگی میں انقلاب آتا ہے۔ لیکن ہمارا بھی ایمان ہے، سالہ سال سے ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیتے ہیں، ہر چیز کا نام لیتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان اس نوعیت کا نہیں ہے، اس درجے کا نہیں ہے کہ ہم برائیوں کا مقابلہ کر سکیں، ہم نافرمانیوں کو چھوڑ سکیں، ہم دھوکہ دھڑی کو چھوڑ سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک انسان برائی کرتا ہے، زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، شراب پیتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اس وقت اس کے دل سے ایمان اٹھ جاتا ہے، باقی نہیں رہتا۔ پتہ یہ چلا کہ برائی کے ساتھ، نافرمانی کے ساتھ ایمان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر وہ جب کام کر گزرتا ہے، کام ہو جاتا ہے، پھر واپس ایمان آتا ہے۔ میرے پیارے، ایمان کی خاصیت یہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی طاقت پیدا کرو، ایمان کا معیار پیدا کرو، ایمان کی کسوٹی پیدا کرو، اور اس درجے کا ایمان لاؤ کہ ہم برائیوں کا مقابلہ کر سکے، اچھوں کو اچھا ہم کہہ سکے، برائیوں کو برا ہم کہہ سکے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور جب ایمان مضبوط ہوگا، ایمان جب راسخ ہوگا، تو پھر ہم اچھے اعمال بھی کریں گے، نیک اعمال بھی کریں گے، اچھے اور برے کو سمجھیں گے بھی، اور معاملات میں بھی ہم پکے ہو جائیں گے میرے پیارے ساتھیوں، جیسا کہ صحابہ کی مثالوں سے واضح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین اپنے دلوں کے اندر ہمیں ایمان راسخ اور مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو نافرمانیاں ہیں، یا اللہ جو خطائیں ہیں، جو گناہیں ہیں، کہ اللہ ان گناہوں کو، ان خطاؤں کو معاف فرما دے۔ یا الہ العالمین قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ
جو لوگ کاروبار سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما. جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا الہ العالمین جب تک ہم کو اس دنیا کے اندر رکھ ایمان و اسلام کے ساتھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.